بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفریوی میں خوش آمدید۔ آج 19 دسمبر 2024 روز جمعرات 18 جمادی الثانی بمطابق 1446 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ سعودی عرب کی خبریں حاصل کرنے کے لیے آپ انفریوی کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ آج کے نیوز بلیٹن کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ سعودی عرب میں امپیکٹ میکر فورم کا افتتاح۔ سعودی عرب کے وزیر اطلاعات سلمان الدوسری نے امپیکٹ میکر فورم کے پہلے ایڈیشن کے آغاز پر امپیکٹ میکرز کے لیے ایک بین الاقوامی ایوارڈ کا اعلان کیا ہے۔ یہ ایوارڈ اسی فورم کے اگلے ایڈیشن میں پیش کیا جائے گا۔ ریاض میں فورم کی سرگرمیوں کے آغاز کے فریم ورک 50 سے زائد ایگریمنٹ پر سگنیچر 1 بلین ریال سے زیادہ کے اقدام کا اعلان کرتے ہوئے انہوں نے اس بات پر زور دیا فورم خطے میں سب سے بڑے ڈیجیٹل امپیکٹ میکر کے سودوں کو انجام دینے کا ایک پلیٹ فارم ہوگا۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ ولی عہد کی قیادت میں سعودی عرب ویژن 2030 نے دنیا کو متاثر کیا اور چھوٹے اور بڑے قوموں اور عوام کے خوابوں کو ایک نئی شکل دی ہے۔ جی سی سی رکن ملکوں کے رہائشی سال بھر عمرہ کر سکتے ہیں۔ سعودی عرب کی وزارت حج اور عمرہ نے اعلان کیا ہے کہ جی سی سی کے رہائشی اب سال بھر میں کسی بھی وقت عمرہ ادا کر سکتے ہیں۔ وزارت نے کہا کہ زیارت کے بلا تعطل اور ہموار عمل کو یقینی بنانے کے لیے ان کے عمرہ کو کئی مختلف طریقوں سے منظم کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حج سروسز کے لیے سعودی عرب کے آفیشیل ڈیجیٹل گیٹ وے یعنی نسک پلیٹ فارم پر عمرہ پیکج خرید سکتے ہیں۔ وہ تسلیم شدہ ویزا سینٹرز کے ذریعے بھی ویزا کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ سعودی ایئر لائن یا فلائناس پر سعودی عرب سے گزر کر کہیں اور جانے والے لوگوں کو ٹرانزٹ ویزا درکار ہوگا جسے وہ سعودیہ میں رک کر عمرہ ادا کر سکتے ہیں۔ زائرین الیکٹرانک ویزا پلیٹ فارم کے ذریعے ٹورسٹ ویزا کے لیے بھی درخواست دے سکتے ہیں جو ان کو عمرہ کی ادائیگی کو ممکن بنائے گا اور انہیں ملک بھر کے مقدس مقامات تک رسائی فراہم کرتا ہے۔ مناسک عمرہ کی منظم اور محفوظ ادائیگی یقینی بنانے کے لیے تمام زائرین کو مکہ کی مسجد حرم میں پہنچنے سے پہلے نسک ایپ کے ذریعے عمرہ کا اجازت نامہ حاصل کرنا چاہیے۔ پاکستان کراچی سمیت کئی شہروں میں تعینات نئے سعودی قونصل جنرل نے حلف اٹھا لیا۔ پاکستان کے شہر کراچی سمیت کئی ملکوں میں نئے تعینات ہونے والے سعودی قونصل جنرل نے حلف اٹھا لیا۔ نئے قونصل جنرل نے بدھ کو وزارت کے ہیڈ کوارٹر میں سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کے سامنے حلف اٹھایا۔ ایس پی کے مطابق محمد بن نواز العتیبی کو ایران کے شہر مشہد، مازن بن حمد الحملی کو ہانگ کانگ، محمد بن ناصر الصبی کو پاکستان کے شہر کراچی اور ماجد بن علی الزویمل کو جرمنی کے شہر فرینکفرٹ میں قونصل جنرل مقرر کیا گیا ہے۔ ہمیں اپنی زبان پر فخر ہے۔ عربی کے عالمی دن کے موقع پر خصوصی امیگریشن مہر۔ سعودی وزارت داخلہ کے تحت محکمہ پاسپورٹ نے کنگ سلمان انٹرنیشنل اکیڈمی فار دی عربک لینگویج کے تعاون سے بدھ 18 دسمبر 2024 کو عربی زبان کے عالمی دن کے موقع پر خصوصی سٹیمپ جاری کی ہے۔ ایس پی کے مطابق ہمیں اپنی زبان پر فخر ہے کہ سلوگن کے تحت خصوصی سٹیمپ سعودی عرب کے انٹرنیشنل ایئرپورٹس پر مسافروں کے پاسپورٹ پر لگائی جا رہی ہے۔ یاد رہے کہ 18 دسمبر 1973 کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے عربی زبان کو اپنی سرکاری زبانوں میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا اور 19 فروری 2010 کو اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو نے انسانی تہذیب اور ثقافتی ورثے کو محفوظ رکھنے میں عربی زبان کے اہم کردار کو تسلیم کرتے ہوئے 18 دسمبر کو عربی زبان کا عالمی دن قرار دیا تھا۔ سعودی عرب میں شمسی توانائی سے چلنے والی پہلی گاڑی متعارف۔ سعودی عرب میں شمسی توانائی سے چلنے والی پہلی گاڑی متعارف کروا دی گئی۔ سولر سسٹم سے لیس گاڑی دن میں شمسی توانائی جبکہ رات میں سٹوریج الیکٹرک سسٹم سے چلائی جا سکتی ہے۔ اخبار 24 کے مطابق ریاض میں لاجسٹک سروسز کی نمائش میں شریک ویگو گروپ کے سی ای او عبداللہ الصبی نے بتایا کہ اپنی نوعیت کی پہلی گاڑی ہے جو مکمل طور پر سولر انرجی سے چلتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ یونیورسٹی کے طالب علم ہیں جنہوں نے اپنے فارغ وقت کو مصروف کرنے کے لیے سولر انرجی وہیکل سعودی عرب میں متعارف کروائی۔ ان کا کہنا تھا عالمی سطح پر اپنی نوعیت کی پہلی کار ہے جو مکمل طور پر سولر سسٹم سے چلتی ہے اور شمسی توانائی سے چلنے والی گاڑی کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ دن میں ڈائریکٹ سورج کی روشنی سے چلتی ہے جبکہ رات میں اسے بجلی کے ذریعے چارج کر کے چلایا جا سکتا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کار کی بیٹری کو ایک بار چارج کرنے کے بعد 500 کلومیٹر تک بآسانی چلایا جا سکتا ہے۔ کار میں نصب بیٹری کو چارج کرنے کے 2 آپشن دیے گئے ہیں جس میں سولر سسٹم اور دوسرا الیکٹرک چارجنگ کی سہولت بھی دی گئی ہے۔ انہوں نے بتایا ان کی کمپنی چین سے الیکٹرک موٹر سائیکل تیار کراتی ہے جو ایک مرتبہ چارج کر کے 150 کلومیٹر تک آسانی سے طے کر سکتی ہے۔ ویگو گروپ کے سی ای او کا کہنا ہے کہ چین سے مطلوبہ گاڑیاں تیار کرنے کے بعد انہیں سعودی عرب میں اسمبل کیا جاتا ہے جس سے سعودی نوجوانوں کو بھی اس انڈسٹری میں مہارت حاصل ہوتی ہے۔
سعودی انجینئرز کو تنخواہ کے علاوہ کیا مراعات ملے گی؟ سعودی کابینہ کی جانب سے سعودی انجینئرز کے پے اسکیل اور دیگر مراعات کے قانون کی منظوری دیے جانے کے بعد وزارت افرادی قوت کا کہنا ہے کہ نئے ضوابط پر 31 دسمبر سے عمل درآمد کیا جائے گا۔ سعودی خبر ایجنسی ایس پی کے مطابق وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود آبادی کا کہنا ہے کہ پے اسکیل ضوابط کا اطلاق سرکاری اداروں سے منسلک انجینئرز پر ہوگا۔ تنخواہ کا تعین پروفیشن کی کیٹیگری کے مطابق ہوگا، جن میں انجینئر، ایسوسیٹ انجینئر، کنسلٹنٹ اور اسپیشل انجینئر شامل ہیں اور انجینئرنگ کونسل میں باقاعدہ رجسٹرڈ ہوں۔ سبق نیوز کے مطابق وزارت افرادی قوت کی جانب سے مرتب کردہ ضوابط میں کہا گیا کہ پروجیکٹس پر کام کرنے کے لیے تنخواہ کے علاوہ 3000 ریال ماہانہ ادا کیے جائیں گے۔ یہ بونس کے طور پر ہوگا، اس میں دیگر مراعات شامل نہیں ہوں گی۔ ضوابط میں مزید وضاحت کی گئی ہے کہ اضافی الاؤنس 30% سے زیادہ انجینئر کو الاٹ نہیں کیا جا سکتا، تاہم اگر مزید انجینئر کی ضرورت ہو تو اس صورت میں متعلقہ ادارے اور وزارت خزانہ سے سفارش کی جائے تاکہ وہ معاملے کا جائزہ لینے کے بعد ضرورت کو دیکھتے ہوئے انجینئرز کی تعداد میں اضافے کی منظوری دیں گے۔ ہوائی جہاز میں کان کے درد کو دور کرنے کا آسان اور سادہ حل کیا آپ نے اس کا تجربہ کیا؟ ٹیک آف اور لینڈنگ کے دوران ہم سب کے کانوں میں درد یا دباؤ کا شکار ہو سکتے ہیں۔ بعض اوقات سفر کے دوران اچانک کان میں پیدا ہونے والا درد ہمارے سفر سے لطف اندوز ہونے کے لمحات کو متاثر کر سکتا ہے۔ ہم عام طور پر ان جو شکار علامات سے چھٹکارا پانے کے چیونگم چبانے یا کچھ پانی پینے کا سہارا لیتے ہیں، جس کی وجہ سے کچھ میں سر درد بھی ہو سکتا ہے۔ تاہم سوشل میڈیا پر موجود معلومات سے ایسا لگتا ہے کہ اس عارضے کا ایک اور آسان اور سادہ طریقہ ہے جو اس کا حل ہے۔ اس طریقے میں بورڈ میں کافی کے کپ کا استعمال کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ اس مسئلے کا بہترین حل ہو سکتا ہے۔ ٹک ٹاک پلیٹ فارم پر بڑے پیمانے پر وائرل اس طریقے میں فلائٹ عملے کی ایک جدید اور قابل اعتماد ترکیب پیش کی گئی ہے جو کانوں کے درد سے چھٹکارا حاصل کرنے کا بہترین حل بن سکتا ہے۔ ویڈیو میں جو بیپیفگن اکاؤنٹ کے مالک نے طیارے کے عملے کے ذریعے دیے گئے مشورے کی وضاحت کی ہے کہ آپ کو ایک چھوٹا تولیہ یا کچھ کاغذ نیپکن کی ضرورت ہوگی جو کپ کے نیچے رکھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد تولیے کو تھوڑا سا گیلا کرنے کے لیے گرم پانی سے گیلا کیا جائے۔ اس کے بعد پورے اثر کے حصول کے لیے اپنے سر کے پہلو پر دباؤ کے ساتھ کپ اپنے کان پر رکھیں۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ گرمی کے نتیجے میں بھاپ کان کے گرد خون کے بہاؤ کو بڑھانے، پٹھوں کو آرام دینے اور دباؤ کو کمزور کرنے کے لیے مددگار ہوگی۔ آپ کو دھیان دینا چاہیے اور اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ کپ ضرورت سے زیادہ گرم نہ ہو۔ اگر آپ پہلے سے کان کی پریشانیوں سے دوچار ہیں جیسا کہ سوزش یا انفیکشن تو اس طریقے کو استعمال کرنے سے پہلے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کر لیں۔ سعودی عرب میں الیکٹرک گاڑیوں کے لیے پہلے چارجنگ ٹیرف کا اعلان کر دیا گیا اور اپنے اسٹیشن نیٹ ورک کو وسعت دیں گے۔ اعلان کردہ ٹیرف کے مطابق 0.99 حلالہ فی کلو واٹ گھنٹہ ہے، جس کا مقصد شفافیت کو بڑھانا اور صارفین کو چارج کرنے کا واضح تجربہ فراہم کرنا ہے۔ کمپنی اب ای فل اپلیکیشن کے ذریعے فری شپنگ فراہم کرتی ہے نئے ٹیرف کے ساتھ، جو کہ جنوری 2025 سے شروع ہو رہا ہے۔ کمپنی نے اعلان کیا ہے اس کے مطابق چارجنگ کی جو قیمت ہے وہ اس کا حساب کلو واٹ گھنٹے میں استعمال ہونے والی بجلی کی مقدار کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر الیکٹرک کار چارجنگ کے عمل کے دوران 50 کلو واٹ گھنٹے استعمال کرتی ہے تو چارجنگ قیمت جو ہے صرف 49.5 سعودی ریال ہوگی۔ یہ ماڈل قیمتوں کے تعین کی شفافیت کی عکاسی کرتا ہے۔ سیلف امپورٹ کاروں کی منظوری کے بعد 9 قسم کی گاڑیوں کا سعودی عرب میں داخلہ ممنوع ہوگا۔ زکوٰۃ ٹیکس اور کسٹم اتھارٹی نے لوگوں کو اپنی زمینی اور سمندری کسٹم بندرگاہوں کے ذریعے پرسنل گاڑیاں امپورٹ کرنے کی سہولت فراہم کی ہے، جس کو اتھارٹی کی ویب سائٹ کے ذریعے ڈائریکٹ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ تفصیل کے ساتھ اتھارٹی نے پہلے درآمدات کے لیے کنٹرول جاری کیے تھے، اس میں 9 قسم کی جو گاڑیاں ہیں اس کی درآمد پر پابندی عائد کی تھی۔ سبق نیوز نے اس پر جو ہے رپورٹ جاری کی ہے جس میں ایسی کاریں جو ہے ڈوبنے کا نشانہ بنی تھیں یا زکوٰۃ اور ٹیکس کسٹم اتھارٹی کی طرف سے ریجیکٹ ہوئی گاڑی ہو اور سرکاری لوگوں والی گاڑیاں ہوں یا کسی حادثے آگ وغیرہ میں استعمال ہوئی گاڑیاں ہوں، اسکول کی ٹرانسپورٹ کی گاڑیاں ہوں اور اس طرح کی جو گاڑیاں ہیں ان کو امپورٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ وہ گاڑیاں جن کے چیسس نمبر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی ہو، رہائشوں کو لے جانے والی گاڑیاں، بختر بند گاڑیاں، یہ وہ گاڑیاں ہیں جو کہ امپورٹ نہیں کی جا سکتی ہیں۔ جنرل اتھارٹی برائے شماریات کے اعداد و شمار کے مطابق سعودی عرب میں امپورٹ کی جانے والی نئی اور استعمال شدہ گاڑیوں کی تعداد 51 سے زائد ممالک سے 15 ماہ کے اندر تمام قسم میں 10 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے، جو کہ پچھلے سال 2023 کی اسی کے مقابلے میں جو ہے وہ زیادہ ہے۔ سعودی عرب میں کاروں کی مارکیٹ کو عرب دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ کے طور پر جو ہے وہ مانا جاتا ہے۔
یہ تمام تک کا نیوز بلیٹن آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا جو ہے وہ شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔